إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، احتراموں کے لائق بہنوں، رمضان مبارک کے فضائل و برکات میں سے ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ شہر قرآن ہے، قرآن کریم کا مہینہ ہے. اللہ جل شانہ نے اس مبارک مہینے میں اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم کو نازل فرمایا، جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور قرآن کریم اللہ جل شانہ کی وہ بابرکت کلام، وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہوتا گیا وہ عظمت والا بنتا گیا، اس کو فضیلت ملتی گئی، اس کا مقام بلند ہوتا گیا. اس لیے کہ عام طور پر عربی زبان کا محاورہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. اور یہ قرآن پاک کی اللہ جل شانہ کا کلام ہے. جس طرح اللہ رب العزت کی شان اعلیٰ و بالا ہے، بلند و بالا ہے، اسی طرح قرآن پاک بھی اللہ جل شانہ کا کلام ہے. تو اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے. اور پھر اس کتاب کے ساتھ جس کو بھی نسبت ہوتی گئی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب مقدس کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ، اس کو پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کا احترام کرنے والے، اس کتاب مقدس کو اپنے لیے دستور حیات بنانے والے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو عزت بخشتا ہے، دنیا میں شان و شوکت عطا کرتا ہے، عروج عطا کرتا ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ. اور جو قومیں قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیتی ہیں، اس سے صرف نظر کرتی ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ذلت اور پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے. اللہ جل شانہ نے رمضان کے ساتھ، روزے کے ساتھ قرآن پاک کا ایک گہرا ربط قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا. سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے
انہی آیات میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن پاک کا ذکر کیا، پھر روزے کا ذکر کیا، اور اس کے بعد دعا کا ذکر کیا۔ یعنی تینوں چیزوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے روزے کی حالت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت کے دن ایسے شخص کے لیے جس نے ان دونوں کا اہتمام کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی منعتہ الطعام والشہوہ، میں نے اس کو کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات کی تسکین سے روکے رکھا، یہ رک گیا، لہذا میری سفارش قبول کر کے تو اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے۔ اور قرآن کہے گا اے رب منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے رات کو اس کو نیند سے بیدار رکھا، تراویح میں قیام اللیل میں قرآن سننے کے لیے یہ رات کو جاگتا رہا، لہذا آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ میری خاطر اس نے اپنی نیند قربان کی تھی، تو میری سفارش قبول فرما۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، قرآن پاک پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قیامت کے دن یہ اپنی تلاوت کرنے والے، قرآن پاک پر عمل کرنے والے لوگ، اس کی تلاوت کرنے والے لوگ، ان کا سفارشی بن کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ جل شانہ نے بہت بڑا فضل و کرم اور احسان کیا ہم پر کہ ہمیں ایک بار پھر زندگی میں رمضان مبارک نصیب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی احسان فرمایا کہ ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائی۔ اب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ اپیل اور دعا کرتے ہیں کہ جس طرح اس محسن حقیقی نے، ہمارے خالق و مالک نے زندگی میں ہمیں ایک بار پھر رمضان مبارک نصیب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں صحت و عافیت عطا فرمائے اور ہمیں اس کے روزے رکھنے، راتوں کو قیام کرنے اور اس کا احترام کرنے کی توفیق بخشے، اور پھر ہماری یہ ساری محنت اور کوشش اللہ کے فضل و رحمت سے قبول کر لے۔ اس لیے سعادت مندی اور کامیابی صرف اس بات میں ہے کہ رمضان آئے اور انسان اب کوشش کرے، محنت کرے اس نیکیوں کے موسم بہار سے فائدہ اٹھانے کا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے برائی کی طرف بلانے والے، گناہوں کی طرف دعوت دینے والے تمام راستے بند کر دیے۔ بڑے بڑے شیاطین کے سرغنے اور لیڈر اللہ رب العزت نے ان کو قید کر دیا، نیکی کے لیے موسم سازگار بنا دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، جس کا مظہر آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ عام نمازوں کے اندر، تراویح کے اندر مسلمانوں کی حاضری اور جوش اور جذبے کو دیکھ رہے ہیں کہ مسجدیں کس طرح آباد ہیں، کس طرح شوق کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت نے برائی کے راستے بند کر دیے، نیکی کے وسائل ہمیں میسر کر دیے، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ہر رات کو ایک منادی ندا کرتا ہے اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اور نیکی کے طرف گارو، نیکی کرنے والوں آگے بڑھو، نیکی کمانے کا موسم ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا موسم ہے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا موسم ہے، آگے بڑھو، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وہ گناہ گارو، سیاہ کارو، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں اب تو حیا کرو، اس مہینے کا تو احترام کرو، اس میں تو اللہ کی نافرمانی سے بچو، اس میں تو گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس ماہ مقدس کا احترام کرتا ہے، اللہ جل شانہ نے اس کے لیے جو اعزاز رکھا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا،
غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی ایمان کامل کی حالت میں اللہ سے اجر طلب کرنے کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے. جہاں یہ اعزاز روزے دار کے لیے بیان کیا، رمضان کا احترام کرنے والوں کے لیے بیان کیا، قرآن رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے بیان کیا، وہاں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بھی ان بد نصیب لوگوں کی نشاندہی کی، ان کو تنبیہ کی کہ جن کی زندگی میں رمضان آیا، انہوں نے رمضان کو پا لیا، کوئی عذر نہیں تھا، بیماری نہیں تھی، صحت مند تھے، لیکن پھر انہوں نے رمضان کا احترام نہیں کیا. ان سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، سیاہ قسمت کوئی نہیں، بد قسمت کوئی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ آپ نے صبح کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. اس میں آپ نے فرمایا جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر ایک بد دعا کی کہ اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلم علیہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آیا لیکن رمضان میں وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، رمضان میں اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کو نہ دھلوا سکا، رمضان کے اندر بھی وہ نیکیاں اور آخرت کے لیے زیادہ راہ جمع نہ کر سکا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. جبریل امین سید الملائکہ ہے، ملائکہ کے سردار ہیں، وہ بد دعا کر رہے ہیں اور ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء ہیں صلوات اللہ وسلم علیہ، آپ آمین فرما رہے ہیں. کیا اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک باقی ہے؟ ذرا ہمارے اور مسلمان بہن بھائیوں کو تھوڑا سا جھوڑنے کی ضرورت ہے. زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب فرض نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ لوگوں کو یہ تلقین کرتے اذا قمت الى الصلاۃ فصلی صلاۃ مودع، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح نماز ادا کرو جیسے آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو، پوری توجہ کے ساتھ، پوری خشوع کے ساتھ. ہو سکتا ہے اگلی نماز ادا کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا موقع ملے یا نہ ملے. رمضان نماز تو دن میں 5 مرتبہ آتی ہے، آپ تو نماز کے بارے میں فرماتے تھے، رمضان تو سال میں ایک بار آتا ہے. اس کے بارے میں تو انسان کو یہ احساس دامن کی رہنا چاہیے کہ یہ رمضان اللہ نے ہماری قسمت میں کر دیا ہے، ہمیں نیکی کمانے کا موقع دیا ہے. آئندہ رمضان ہمیں پتہ نہیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اس تاریخ کو اچھی طرح ہم دہراتے ہیں ہر سال کہ کتنے ہمارے عزیز و اقارب، کتنے رشتہ دار، کتنے دوست احباب پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج ہمیں نظر نہیں آ رہے. پچھلے رمضان میں سحری ہمارے ساتھ کرتے، تراویح ہمارے ساتھ پڑھتے، افطاریوں میں شریک ہوتے، اس رمضان میں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے تو ہم قیام حیات بھی کم تو نہیں آئے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں بار بار یہ موقع ہمیں نصیب کرے، لیکن اللہ نے جو فیصلہ لکھا ہے کسی کی موت کا وہ کبھی بدلتا نہیں. پتہ نہیں اگلے رمضان میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس لیے جو موقع اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اس نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بلا وجہ بغیر کسی عذر کے رمضان کے روزے نہیں رکھتے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، 2 فرشتے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے خواب کی حالت میں خواب نہیں اٹھایا. آپ اپنا خواب بیان فرماتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے اور اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ مجھے ساتھ لے کر ایک پہاڑ کے پاس پہنچے، اس پہاڑ کی چڑھائی بہت مشکل تھی، انہوں نے مجھے اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے کہا تو میں نے کہا اس پہاڑ پر تم مجھ سے نہیں چلا جاتا. انہوں نے کہا آپ کوشش کریں، ہم آپ کا تعاون کریں. آپ نے فرمایا میں ان کے تعاون سے پہاڑ کے اوپر چڑھا، پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو میں نے وہاں کچھ لوگوں کے آہ و بکا کرنے کی، چیخ و پکار کرنے کی آوازیں سنی. میں نے پوچھا ما هذه الاصوات، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ چیخ و پکار کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ھذا ہوا اہل النار، جہنمی جہنم کے اندر روتے ہوئے جلتے ہوئے چیخ و پکار کر رہے ہیں اور آہ و بکا کر رہے ہیں، اور جہنم اللہ ہمیں محفوظ کرنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہر مسلمان کو یہ عادت بنا لینی چاہیے کہ صبح بھی 3 مرتبہ اور شام کو بھی 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک الجنہ، 3 مرتبہ یہ، اور 3 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم سے محفوظ کر دے۔ یہ گرمی آپ باہر موسم کی گرمی دیکھ رہے ہیں، اور میں سچی بات ہے اگر ہم اس بات کا احساس کریں، رمضان ہے، گرمی ہے، لیکن ہمارے پاس یہ ایئر کنڈیشن مسجد موجود ہے، ہمارے کمروں میں اے سی لگے ہوئے، ہمارے پاس پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے فریجیں موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ ذرا آج سے 1500 سال پہلے پیارے نبی کے صلوات اللہ وسلام علیہ کے مبارک دور میں جائیں، صحرائے عرب کی کس قدر گرمی، اس سے کہیں زیادہ، اور پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے انتظام نہیں ہے، نہ گھر میں اے سی ہے، نہ مسجد میں اے سی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عظیم الشان غزوات جنگ بدر اور فتح مکہ رمضان میں کی، وہ مسلمان روزے بھی رکھتے تھے۔ اس سخت موسم کے اندر ہم تو اتنے نازک بدن ہو گئے ہیں کہ چند منٹ کے لیے ہمارے لیے ٹھہرنا مشکل ہے گرمی کے اندر، اور جہاں اے سی وغیرہ نہ لگا ہو۔ لیکن میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، ذرا میدان معاشر کی گرمی بھی انسان یاد کرے۔ میدان معاشر کا وہ دن 50,000 سال لمبا دن، ذرا اس گرمی کا تصور بھی انسان ذہن میں لائے۔ اس سے بچنے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے، ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ مجھے کچھ تھوڑا سا آگے لے کر گئے، وہاں میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو ان کے پاؤں میں زنجیر ڈال کر الٹے لٹکایا گیا، اور مشققۃ اشداقہم، اور ان کی باتیں چیر دی گئی ہیں، تسیل اشداقہم دما، ان کے منہ سے خون بہ رہا ہے، اتنی اذیت میں اور تکلیف میں مبتلا ہے۔ میں نے پوچھا یہ بد نصیب کون ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ ہیں جو رمضان کے دنوں میں کھایا پیا کرتے تھے، جب لوگ روزہ رکھتے تھے، اور یہ بلا عذر روزے نہیں رکھتے تھے، رمضان کے دنوں میں کھایا پیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں، ہمیں ابھی سے اس بات کا ادراک اور شعور کرنا چاہیے، ایک تو روزہ رکھا جائے، روزے کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اور دوسرا زیادہ سے زیادہ رمضان کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا وہ واحد کلام ہے جس کو جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا ہی شوق پڑتا ہے۔ یہ وہ واحد کلام ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ واحد کلام ہے جس کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، میم لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ گویا کہ جو ایک مرتبہ کہتا ہے الف لام میم، اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ نیکیاں جمع کرنے کا ذریعہ ہے قرآن کی تلاوت۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کی زبان بڑی روانی کے ساتھ چلتی ہے، اللہ رب العزت اس کو ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک آدمی ہے زبان موٹی ہو چکی ہے، بچپن میں قرآن پڑھ نہیں سکے، اب اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ کوشش کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس پر شاق گزرتا ہے، اس کی زبان پہ الفاظ نہیں چڑھتے، لیکن وہ ٹرائی کرتا رہتا ہے، چھوڑتا نہیں، مایوس نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دے گا۔ اس لیے قرآن پاک قیامت کے دن انسان کی شفاعت کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن پاک القرآن الشافع المشفع، قیامت کے دن انسان کی شفاعت کرے گا، اور اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ وہ ماحل المصدق، اور انسان کی طرف سے جھگڑا کرے گا وکیل کی طرح، اور اللہ تعالیٰ اس کی حجت اور دلیل کو مانے گا۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن پاک کو اپنا نصب العین بنا کر اس کے پیچھے چلے گا، اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا، قرآن پاک اس کو سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ، اور جو قرآن پاک کو پس پشت ڈالے گا، نہ اس کی تلاوت کرے گا، نہ اس کے مطابق عمل کرے گا، ساقہ الی النار، قرآن پاک اس کو کھینچ کر دھکیل کر جہنم میں پھینک دے گا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایسے لوگوں کے خلاف کہ جنہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ رکھا ہے، چھوڑ رکھنے کا معنی کیا کہ نہ تلاوت کرتے، نہ اس پر عمل کرتے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے، قیامت کے دن ان کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کریں گے، دعویٰ دائر کریں گے۔ قیامت کے دن ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے، میری بھی اور آپ کی بھی، کہ پیارے نبی سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں، قیامت کے دن ہماری شفاعت۔ لیکن ہم تو شفاعت کے متمنی ہیں، لیکن جس شخص کی شفاعت کرنے کی بجائے اس کے خلاف نبی علیہ السلام نے دعویٰ دائر کر دیا، اس کا کیا بچے گا؟ قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن رسول معظم پیغمبر رحمت صلوات اللہ وسلام علیہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ دائر کریں گے، اے اللہ میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا، پسے پشت ڈال دیا تھا، ان کے خلاف جو قرآن پاک کو جنہوں نے چھوڑ رکھا۔ اس لیے ہمیں اللہ کی اس کتاب کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ اپنا دل لگانا چاہیے، اور رمضان میں خصوصی طور پر ائمہ اکرام سلف صالحین کی عادت تھی، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دیتے، لوگوں کو دین کا علم سکھاتے، کہ جب رمضان آتا کہتے بھئی اب سب کام چھوڑ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک روزہ رکھا، نمازیں ادا کی، اپنا جو کام کاج کیا روزی کمانے کے لیے، اس کے بعد باقی وقت قرآن پاک کی تلاوت میں صرف کیا۔ یہ سلف صالحین کی عادت تھی اور ہمیں بھی عادت بنانی چاہیے۔ قرآن پاک پڑھنے سے انسان کے دلوں کو نور حاصل ہوتا ہے، روشنی ملتی ہے۔ قرآن پاک کی ایک تاثیر ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی تاثیر ہے، جو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے زنگ اور گناہ کو دور کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی یہ دل جو ہے، ان حاضر قلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء، ان کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی کے اندر زنگ لگ جاتا ہے، گناہوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے انسان کے دلوں کا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وما جلاؤہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پر یہ زنگ اترتا کیسے ہے، نکل کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جلاؤہا تلاوت القرآن، دلوں پر سے سیاہی گناہوں کا زنگ اترتا ہے قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اور کثرت ذکر الموت، اور موت کو کثرت کے ساتھ ہر وقت یاد رکھنے کے ساتھ انسان کے دلوں سے گناہوں کا زنگ اترتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کما کو قرآن پاک کی محبت ہمارے دل میں بسائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی دعا جیسے آپ خصوصی طور پر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء ہمومنا واحزاننا۔ اے اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا، ہمارے سینے کا نور بنا دے، اور ہمارے غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن پاک کی محبت نصیب فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت بیان کی گئی اور قرآن پاک کے ساتھ تعلق کی فضیلت بیان کی گئی، اسی طرح اللہ جل شانہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی برکت والی کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اس لیے ہم نے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، اس کے مطلب کو جانیں۔ یہ اللہ کا پیغام ہے اپنے بندوں کی طرف، یہ اللہ کا خطاب ہے اپنے بندوں کی طرف، یہ اللہ نے حکم نازل کیا ہے اپنے بندوں کی طرف، تو بندوں کے لیے لازمی ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہمیں کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ اور جو لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، قرآن پاک کی کا معنی اور مفہوم اور اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها،
وہ قرآن پاک پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا چیز مانے اور رکاوٹ ہے کہ وہ قرآن پاک پہ غور و فکر کریں اور تدبر کریں؟ اس لیے قرآن پاک کا معنی سیکھنا، اس کی تفسیر جاننا، اور اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن پاک نازل کیا اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر اور اس کا بیان بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل کیا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کو جاننا یہ بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہاں پہ موقع فراہم کیا ہے، یہاں موقع اللہ جل شانہ نے آپ کو عطا کیا ہے، یہاں مختلف جگہ اس مسجد کے اندر ہفتے میں 2 دن رمضان کے علاوہ، یعنی جمعے کے دن مغرب کے بعد، ہفتے کے دن مغرب کے بعد قرآن پاک کا ترجمہ، لفظی ترجمہ پڑھایا جاتا ہے مختصر تفسیر کے ساتھ۔ اسی طرح ہم نے یہ تراویح کے بعد ہماری یہ مسجد گارڈن والی مسجد جویزی جو حدیقے والی مسجد ہے، اس میں یمن سے قاری آئے ہیں، بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں اور تراویح کرتے ہیں۔ تو ہم نے کئی سالوں سے روٹین بنائی ہے کہ تراویح کے اندر جتنا منزل پڑھتے ہیں ہم 15-20 منٹ میں اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے مسلمانوں کو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا فرمایا۔ اسی طرح اسی مسجد میں نماز فجر کے بعد 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے درس ہوتا ہے مختصر سا، جس میں روزے اور زکوٰۃ وغیرہ کے احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ انسان کے دل میں اگر طلب ہو اور یہ طلب صادق ہو انسان کے دل میں سیکھنے کی، تو یہ اتنی فضیلت والا کام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور قرآن پاک کے معنی، مفاہیم اور وہ تفاسیر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، مستند ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کے مطالب کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جس طرح قرآن پاک اور روزے کا اس میں گہرا تعلق ہے، اس طرح دعا کا بھی گہرا تعلق ہے روزے کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتے، اور بالخصوص افطاری کے وقت روزے دار کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح رمضان نصیب کیا ہے اسی طرح اس میں نیکیاں کمانے کی توفیق بخشے اور اس رمضان کو ہمارے لیے ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے اور زندگی میں اللہ رب العزت بار بار ہمیں یہ مواقع نصیب فرمائے۔ ایک اعلان ہے کہ انشاءاللہ آج جمعہ ہے اور نماز عصر کے بعد ہم لوگوں نے قرطبہ میں ایک پروگرام رکھا ہے تاکہ یہ سارا دن ہمارا عبادت میں گزر جائے۔ اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی نماز عصر کے بعد، اور اسی طرح درس ہوگا، اور اس کے بعد پھر افطاری سب ساتھیوں کے لیے اہتمام کیا ہے ساتھیوں نے۔ خواتین کے لیے پردے کا بھی انتظام ہے، تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج اس تاریخ کی آپ دعوت ہماری قبول کریں، اور آج قرطبہ میں جو جمعیہ تعاونیہ کے سامنے جمعیت احیاء التراث اسلامی کا حال ہے وہاں پہ یہ پروگرام ہے، یا جہاں ڈرائیور کے لیے آنکھیں ٹیسٹ کرتے ہیں اس ہاسپٹل کے سامنے وہاں یہ پروگرام ہوگا نماز عصر کے بعد۔ بس آ جائے گی اس مسجد کے باہر بھی نماز عصر کے بعد، جن کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں مسجد عثمان کے باہر سے بھی گزرے گی اور مسجد جویزی جو گارڈن والی وہاں سے بھی گزرے گی، وہ ساتھی بس پہ آ جائے اور بس ان کو واپس بھی ڈراپ کر دے گی۔ انشاءاللہ آپ افطاری میں آ